باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کفار کے ساتھ بھی ہے، مشرکین کے ساتھ بھی ہے۔ ایک لبرل طبقہ ہے، بڑے زور شور کے ساتھ مسلمانوں کے اندر گھس کر اسلام کو بڑا شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ کچھ ایسی باتیں گھڑ کے لاتے ہیں اور جدت کے مزاج میں ان کو ڈھال کے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ روشنی کا دور ہے، خوبصورتی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، دنیا موبائل کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، گھٹن سے نکلنا چاہیے، اور محسوس کرتے ہیں کہ شاید مذہبی اور دیندار لوگ ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے جب میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کہا میں نے جو تمہیں محبوب عطا کیے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور بن کے آئے ہیں۔ ساری روشنیاں نبی کریم علیہ السلام کے نور کے مرہون منت۔ قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئے۔ میں کچھ تھکا ہوا بھی ہوں، کچھ میرے گلے پر اثر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ مسلسل تیسرا بیان تو ابھی لاہور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ مہربانی کریں موبائل سے زیادہ مجھے ٹائم دیں، مہربانی کریں۔ جب لائیو چلاتے ہیں تو پھر اس میں کمنٹس بھی پڑھنے پڑتے ہیں نا، پھر کبھی کبھی جواب بھی دینا پڑتا ہے، تو اصل کام رہ جاتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، یا علماء بیٹھے ہیں کسی سے پوچھ لیں، فوٹو کا ثواب کوئی نہیں ملتا۔ ابھی کسی عالم نے کہا ایک تصویر کھینچو تو 10 نیکیاں ملیں گی، کہا ہے کبھی، تو اس کو اتنا ضروری نہ سمجھ لیں، یہ ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، نفسیاتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات پہ آپ غور کریں گے، میلاد شریف نا ایک انقلاب کا نام ہے۔ نور نبوت کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا انقلاب برپا کیا۔ ہمارے ہاں جب حکمران شور کرتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، آپ کو کس نے بتایا؟ تھے آپ تحریک پاکستان میں؟ تو آپ کی ساری سیاسی جماعتیں تو کہتی ہیں جمہوریت مضبوط کرنی ہے، وہ تو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت، صبح و شام شور کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنایا تھا تو انڈیا کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے اچھی ہے، ایک دفعہ بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کے لیے بنا تھا۔ یہاں نا مختلف راگ الاپے جاتے ہیں، ایک بات یہ سنائی جاتی ہے کہ غربت کا خاتمہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے۔ میلاد والے محبوب کا انقلاب یہ ہے کہ حضور نے غربت کا خاتمہ تو کیا ہی ہے، پر میرے نبی نے غریبی کو عزت ہی بڑی عطا کر دی ہے، غریبی کو عزت دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے، فقیری مانگی حضور نے، یہ چاہت ہے نبی کریم علیہ السلام۔ محبوب فرماتے مجھے تو میرے رب نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ محبوب فرماتے میں نے نبی اور بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقر، یہ 4 دن کھانا نہیں کھایا، مہینہ چولہا نہیں جلا، یہ حضور کی پسند ہے، نبی پاک نے مانگ کے لیا اللہ سے۔ الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، محبوب نے دعا مانگی تھی، اللہ میری اہل بیت کو بقدر ضرورت روزی دینا، اور ایک روایت کے لفظ یوں بھی ہیں، یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ فقیری تو پسند ہے۔ میرے محبوب کے میلاد کا انقلاب یہ ہے کہ صرف غربت مکاؤ پروگرام نہیں شروع کیا، بلکہ رسول کریم نے غریبوں کو عزت عطا کر دی۔ حضور غریبوں میں بیٹھنا پسند کرتے، مسکین بننے کی دعا کرتے۔ یہ وہ خاموش انقلاب تھا۔ اب تو غریب بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، لیکن اس زمانے میں تو لوگوں کو غریبی سے پیار ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے جس دن آئے نا، تو ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا ابوبکر اب کس طرح محسوس کرتے ہو؟
تو فرمانے لگے اگر یہ حال مدینے والے کو پسند ہے تو میں اس حال میں بڑا ہی راضی ہوں۔ یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ اگر حضور نے غریبی کو، ہمارے ہاں نا غریب بیچارے کو عزت نہیں ملتی، کبھی کبھی اسے آٹا مل جاتا ہے، تھیلا مل جاتا ہے آٹے کا، کبھی کبھی کسی ادارے میں داخلہ بھی مل جاتا ہے، جو چیز نہیں نہ ملتی وہ کیا ہے بھلا؟ عزت۔ غریب کوئی مذہبی سٹیج پر بھی جو 1,00,000 روپیہ دے اس کی صدارت لکھ دی جاتی ہے۔ مذہبی سٹیج پر بھی مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جس نے اشتہار چھپوا کے دیے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بیچارہ غریب چھپ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا چلو نوٹوں کی دتی ہوتی تو میں بھی فرنٹ سیٹ پہ ہوتا، اگلی سیٹوں پہ ہوتا، میرا بھی کوئی نعت کا نام لیتا، میری نظر بھی کوئی شعر ہوتا، لیکن چونکہ میں غریب ہوں، میں کہا کرتا ہوں کم از کم میلاد شریف پہ تو ایسا کریں کہ جو محلے کا سب سے غریب آدمی ہو اسے امامہ بندوا کے سفید کپڑے پہنا کے ممبر پہ بٹھائیں، ممبر کے ساتھ بٹھائیں، اسے لائیں آپ اسٹیج پہ تاکہ وہ کھل کے کہہ سکے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بات تو کر سکے۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں امیر ترین شخص، امیر ترین۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ تو اماں جی فرماتی عبد الرحمن کیوں روتے؟ تو عرض کرتے اماں جی مصعب بن عمیر مجھ سے افضل تھے، لیکن جب ان کا وصال ہوا تھا نا، حالانکہ یہ آج ہی کرتے ہیں، وہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں شامل، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن جب وصال ہوا تھا تو کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ رو کے کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں امیر حمزہ مجھ سے افضل تھے، پر ان کے لیے کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ میں نے دیکھے کتنی دولت جمع کر رکھی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ انہیں خیرات کا حکم دیتی، مشورہ دیتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، توجہ ہے میری بات پر؟ سب سے مزیدار روٹی کون کھاتا ہے؟ چھوٹے گوشت والا، مٹن والا، تکے کباب والا؟ کبھی دیکھنا ہو تو دیکھو، سب سے مزیدار روٹی وہ مزدور کھاتا ہے جو سویرے 2 روٹیاں پونے میں باندھ کے اور بیچ میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ کبھی دیکھو اس پہ، کبھی توجہ کرو آپ۔ وہ دوپہر کو نا ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھوڑے امیر گھر کا، امیر گھروں کے بچے مدرسے میں نہیں آتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو بچہ میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کرتا ہے اسے تو آپ میڈیکل میں داخلہ کراتے ہیں، اسے غریب محبوب کی غلامی میں بچہ دے جاتا ہے، پر اللہ پھر اسے یہ شان دیتا ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ میرے نبی پاک کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بچہ ذرا تگڑے گھر کا تھا تو اکثر شکوہ کرتا تھا، بھاگنے کے ارادے کرتا تھا۔ دوران تعلیم بڑی دفعہ دورہ پڑتا ہے بچوں کو، بڑی دفعہ۔ دوسرے مدرسوں کا پتہ رکھنے کا بھی بڑا ہی شوق ہوتا ہے۔ یہ ساری کمزوریاں طالب علموں میں رہتی ہیں۔ طالب علم ناراض نہ ہو جائیں، قابل اکرام ہیں، اور میرے پاس رہتے ہیں اور ہم بھی رہ چکے ہیں تو ہمیں بڑی چیزوں کا ویسے ہی پتہ ہے۔ تو بچہ تھوڑا سا شاکی تھا، تو مدرسے میں مزدور لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا پتر ادھر آ، تجھے ایک چیز دکھاؤں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے وہ تو نخرے ہی بڑے کرتا ہے، یہ بند ہے تو یہ کھلا ہے تو یہ کھا سکتا ہوں تو یہ منع ہے۔ جس کے پاس روز 50,000 روپے آتا ہے نا، وہ تو پیسے بیچارہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک آتے ہیں، بینک سے چلے جاتے ہیں۔ پیسے تو اس کے مزیدار ہوتے ہیں جو صبح دیہڑی پہ آتا ہے، شام کو 600 روپیہ ملتا ہے، اور وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اور پھر وہ پیسے تھامتا ہے، وہ روزی مزیدار ہوتی ہے۔ تو وہ مزدور کیا کرتا ہے دوپہر کو؟ میں نے کہا یار دیکھ ذرا، مزدور نا پہلے بیچارہ وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے مٹی میں لتھڑے ہوئے، پھر خود پانی کا پیالہ بھر کے لاتا ہے، پھر وہ جب روٹی کھولتا ہے تو دوپہر تک نا آدھا 4 پونے کو بھی لگ جاتا ہے۔ کبھی اسے دیکھو جب وہ درخت کی چھاؤں ڈھونڈ کے اس کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے دعا کیسے کرنی ہے، تلفظ بھی کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا، پر ایک درویش نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو وہ نا کئی دفعہ وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی طریقہ ہے،
وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی سب سے بہترین روٹی اسی نے کھائی ہے، مال کا تیرا کروڑ دفعہ شکر ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ہی ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا،
दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है? इधर आ मैं दूं। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे? मेरी जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं, इसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी
فإنهم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ اخلاق حسنہ کا معیار۔ تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ، ابو سفیان اب بے حال ہو گئے، بچے بھوک سے مرنے لگے، جانور پیاس سے مرنے لگے، ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں، مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ابو سفیان مدینے پہنچ گئے، جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی، رسول اللہ کی زوجہ تھی۔ ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے۔ حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے، ابو سفیان بیٹھنے لگے، جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں، وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا، کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں، غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو۔ جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا، ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے، تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں، پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے، تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے۔ بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا، میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے، ناپاک ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں، ذرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، ابھی سوچ نہیں نہ بدلی تھی، کہتے مجھے امید نہیں تھی، میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ طاری ہو گئی، میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے، بارشیں رک گئی ہیں، مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں، یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، بچے بلکتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا، اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی۔ کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکا منگوایا، سمامہ کے نام، فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے۔ اور بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، کہتے میرا شریکہ ہے، ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کہتے اختلاف ہے، لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے۔ ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے، اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں، یہ کیسا رنگ ہے، یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے،
پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی، اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی کراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہیں، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے، یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو، تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو، یہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں، غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں، میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک مثال دی ہے، حضرت مولا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ امیر باپ کا بیٹا تھا تو خراب ہو گیا، وہ غرض لڑکوں کے ساتھ پھرنے لگا، باپ کی دولت ساری ضائع کرنے لگا۔ والد اس کو سمجھاتا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آتی۔ ایک دن گھر کے اندر کنواں تھا، جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ گھروں کے اندر کنواں کھدوا لیتے تھے، کیونکہ امیر تھا تو گھر کے اندر کنواں تھا، اس کے قریب اس نے اپنی چارپائی الٹی کر کے بچھا لی۔ بیٹا شام کو گھر آیا تو کہنے لگا بیٹے کنگال ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا، کوئی حال ہی نہیں، میں بڑا پریشان ہوں، شام کی دوائی کے بھی پیسے کوئی نہیں، جا کہیں سے 2 آنے لا، میں نے دوائی لینی ہے۔ اس نے کہا ابا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوست کے دروازے پہ دستک دی، دوست باہر آیا، کٹھے کھاتے رہے تھے ٹکے بٹیرے، باہر آیا، ہاں جی، اس نے کہا 2 آنے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، سجن ہے تو اپنا 2 آنے دے دیے۔
لا کے ابا جی کو دیے. ابا جی نے دوائی کے لیے لیے تھے, جب ہاتھ پہ آئے تو کنویں میں پھینک دیے, کنویں میں ڈال دیے. چپ کر کے چلا گیا. سویرے پھر ابا جی نے کہا بیٹے 2 آنے چاہیے, شام کو دوائی لینی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں, بڑے سجن ہیں. دروازے پہ دستک دی, دوست باہر آیا, 2 آنے چاہیے لے لو. ابا جی کو دیے, کنویں میں پھینک دیے. تیسرا دن, چوتھا دن, سجنوں کو پتا چل گیا کہ بھوکا ہو گیا ہے. خبر پہنچ گئی, آج 2 آنے لین آئے سے. انہیں کہا کل میرے کو بھی کھڑے سو. اب شہرت ہو گئی کہ اب اس کے پاس شے بھوکا ہے. اب دروازے بند ہونے لگے, کھڑکیاں بند, انہوں آدھے میں کار کو نہیں. اب حال جو تھا وہ خراب ہونے لگا. کوئی نہیں پوچھنے والا, پریشان ہو گیا. ابا جی نے تو 2 آنے مانگ لینے ہیں شام کو. ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شام ہوئی, صبح دن چڑھا تو اٹھا. ابے نے کہا 2 آنے. اپنے شہر میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا, سارے جانتے تھے کہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے, سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے. دوسرے شہر چلا گیا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسرے شہر گیا, مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے لگ گیا. شام ہوئی تو چھالے پڑ گئے ہاتھوں, پیروں تک پسینہ نکل گیا. سخت آزمائش کا شکار ہو گیا. 2 آنے کما کے لایا, اور وہ آنے ہاتھ پہ رکھے تو اپنا ہاتھ بھی چھوڑتا نہیں ان پیسوں کو. ابا جی کو دیے نا جب, تو ابا جی نے پھینکے کنویں میں, تو بیٹے نے ماری چیخ. میں کہا ابا جی دماغ کم کردہ جے, بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ سٹھیا تو نہیں گئے آپ؟ میں کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا 7 دن ہو گئے ہیں, 2 آنے دیتا ہوں, آپ کنویں میں پھینک دیتے ہیں. انہوں نے کہا پتر میں کو پہلے دن سٹے نے, تو آج کچھ چیخ ہے, پرسوں بھی پھینکے, ترسوں بھی پھینکے. توجہ ہے مسلمانوں میری بات پر؟ اس نے کہا 7واں دن ہے, تو میں نے پرسوں بھی پھینکے تھے, ترسوں بھی پھینکے تھے, اس سے پہلے بھی پھینکے تھے, تو چیخا نہیں. اس نے کہا ابا پہلے ادھار کے تھے, آج بولے نا, سارے بولے محنت کے ہیں. آج پہلے ادھار کے تھے, آج تکلیف ہوئی ہے. تڑپ گئے ملا رومی, کہنے لگے تو نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ تیرا مذہب مفت کا ہے, تو داڑھی کے بعد 2 سال بعد اس لیے کرتا ہے کہ تیرا مفت کا مذہب ہے, تو کہتا ہے پرسوں ترسوں شروع کروں گا, تیرا مفت کا مذہب ہے. ملا رومی کہنے لگے اگر تو نے قدر پوچھنی ہو تو پیسے خرچ کر مدینے جا, اور جنت البقیع میں بی بی فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنی قدر والا ہے. پوچھنا حضرت فاطمہ سے, اور پھر سیدہ فاطمہ تجھے بتائیں گی کہ میں 5 سال کی تھی جب سے مصطفیٰ کے وجود سے اوجڑیاں اتار رہی ہیں, اور اس دن سے لے کر اپنے حسن حسین تک میں نے کوئی شے نہیں بچائی. مسلمانوں نماز نہ چھوڑنا, یہ دین ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. مسلمانوں قرآن نہ چھوڑنا, یہ دین بڑی, فرمایا جا تجھے بتائیں گے وہ یہ کتنا قدر والا ہے. وما قدر اللہ کا قدر ہی, تجھے کیا پتا, تیرا کوئی بچہ کربلا میں شہید ہوا ہے, تجھے کیا خبر, تیری کوئی ماں نے پتے کھا کے گزارے کیے, تجھے کیا اس دین کی قدر ہو, تو نے کوئی تھپڑ کھائے ہیں دین کے لیے, تجھے کیا پتا ہو. تو مفت میں کہتا ہے پرسوں رکھ لوں گا, ترسوں رکھ لوں گا, میں شروع کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, میں آتا ہوں, میں بس فلاں کر, کیسے, تجھے کیا خبر ہو. دین نبی دا او کی جانن, دنیا دار کمینے, دین نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. کیسے قدر کا پتہ چلے؟ پوچھنا حضرت بلال سے, کتنا مہنگا ہے یہ. حضرت عمار بن یاسر کی قبر پہ کھڑے ہو ملک شام میں جا کے, وہ تجھے بتائیں گے دین بڑا مہنگا ہے, بڑی مشکل سے لیا ہے, بڑی مار کھائی ہے. میری ماں سمیہ کے پیشاب والی جگہ نیزہ مار کے ابو جہل نے قتل کر دیا تھا. کہ پوچھ تجھے پتا چلے یہ کتنا مہنگا ہے, تجھے کیا خبر ہو اس کی قدر کیا ہے. اور پھر بھی تجھے سمجھ نہ آئے, پھر بھی تجھے خیال نہ آئے. تو ملا رومی کہتے ہیں کبھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے پوچھنا, نبی پاک تجھے اپنا درد نہیں بتائیں گے, ختیجۃ الکبریٰ بتائیں گی کہ ساری رات رسول رحمت جا کے کہتے تھے یا اللہ میری جھولی پھیل گئی ہے, میری قوم کو ہدایت کا نور دے دے. رات روتے گزر جاتی تھی, دن پتھر کھاتے گزر جاتا تھا. مفت کا دین آیا, کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں.
دماغ انگریزی، ذہن انگریزی، لباس انگریزی، چہرہ انگریزی، اٹھنا بیٹھنا انگریزی، طرز حیات انگریزی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سویرے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جاتے ہیں اسکول چھوڑنے بیٹے کو اور ادھار پیسے لے کے فیس جمع کراتے ہیں. لیکن قاری صاحب کے پاس بچے کا مخارج ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی فکر نہیں کسی کو. قرآن شریف ہے. قاری صاحب پڑھانے آئے ہیں سائیکل پہ بیچارے 1000 روپیہ لینا ہے انہوں نے, وہ باہر کھڑے ہیں دروازے پہ اور نواب صاحب کے بچے اندر بیٹھے. تو کہتے ہیں او قاری صاحب تو ہم دسنا یاد نہیں رہا, بچے دے پرسوں دے نان کے ٹر گئے نالے تسی تے قاری ہو, ایڈے کو قاری ہو, چھوٹے جے مسجد دے مولوی ملوانے, پھر آ جائے پھر کیڑی گل ہے. ہاں وہ ایم ایس سی والا ٹیچر ہوتا تو اس کو پہلے کال جاتی یا آج آپ نے نہیں آنا. آپ وما قدر اللہ حق قدر ہی. مسئلے پوچھتے ہیں لوگ, مسئلے کہتے ہیں جناب دعائے قنوت نہ آئے تو وطروں میں کیا پڑھنا ہے. میں نے کہا جنازہ پڑھ لو اس قوم کا جس کو 48 سال کی عمر میں بھی دعائے قنوت یاد نہیں ہوئی. ابھی بھی منت کے ساتھ تمہیں کہا جائے کہ دعائے قنوت یاد کر لو. ابھی بھی جس کے گھر میں کار آتی ہے وہ چلانی سیکھ دیتا ہے یا پڑوسی کو دے دیتا ہے؟ بولے نہیں ادگوانڈیاں نو دیندا ہے, مینوں نہیں چلانی ہوندی, تسی رکھ لو. عجیب تماشا ہے. نماز کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کوئی نہیں قاری صاحب جو پڑھیں گے میں پیچھے پیچھے ٹھیک ہے, مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں یاد کرنے کی. عشق سرکار سے دل جس نے سنوارا ہوگا, اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا, اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا. عشق سرکار سے دل